الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین، آج کے درس میں ہم لوگ جس فضیلت پر گفتگو کریں گے وہ انتہائی اہم اور وقت کی ضرورت سمجھی جانی چاہیے. اب دیکھیں، سب سے پہلے انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم اور ضروری چیز ہے مال. جس کے پاس مال ہے اس کو امیر کہا جاتا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں اس کو غریب کہا جاتا ہے. یہ تقسیم اللہ کی عظمت اور اس کی کمال قدرت کی نشانی ہے. جہاں کچھ لوگ زیادہ مال رکھنے کی وجہ سے مالدار کہلاتے ہیں، اور وہیں کچھ کم مال رکھنے کی وجہ سے یا مال نہیں رکھنے کی وجہ سے غریب کہلاتے ہیں. اللہ رب العالمین کا کسی کو مالدار رکھنا اور کسی کو غریب رکھنا اس کائنات کے اور اس دنیا کے نظام اور اس کے توازن کو برقرار اور برابر رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ محسوس کیا جائے کہ سب امیر ہوتے، کوئی غریب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر سب کے سب امیر ہوتے اور کوئی غریب نہ ہوتا تو کوئی محنت اور مزدوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ سب کے پاس سب چیزیں موجود ہوتی، سارا مال موجود ہوتا، ہر چیز اس کے پاس دستیاب ہوتی، تو محنت تگ و دو اور کوشش کرنے کے سے وہ پیچھے رہتا. کیا ہوتا اگر سب کے پاس مال ہوتا تو کوئی محکوم نظر نہ آتا، سب حاکم بننے کی کوشش کرتے. کیا ہوتا اگر سب کے پاس مال ہوتا تو عاجزی، ہمدردی، انکساری کا مادہ ختم ہو جاتا. اگر سب کے سب امیر ہوتے تو رشتوں میں محبت اور احساس ختم ہو جاتا، کیونکہ اصل یا پھر دنیا میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ مصیبت کے وقت لوگ ایک دوسرے کا ساتھ چاہتے ہیں، اور جب سب کے پاس مال ہوتا تو احساس اور محبت کے رشتے نازک پڑ جاتے. اگر سب کے سب مالدار ہوتے تو والدین کو اپنے بچوں کی کفالت کرنے، ان کے مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہیں بچوں کو بھی اپنے والدین سے محبت کم ہو جاتی. کیا ہوتا اگر سب کے سب مالدار ہو جاتے تو قناعت، شکر اور صبر کا مفہوم ختم ہو جاتا. اگر سب کے سب مالدار ہوتے تو صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات اور قرض جو اللہ رب العالمین نے جن کو عبادتیں بنایا، یہ سب بے معنی ہو جاتے. تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ اگر دنیا میں سب کے سب مالدار ہوتے تو دنیا کا نظام افراتفری کا شکار ہوتا، اور لوگ بغاوت پر اتر آتے، ناشکری اور فضول خرچی پر اتر آتے. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو بہت سارا مال دیا اور کچھ کو کم دیا. تو یہ ایک انسانی ضرورت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کام آئے. تو انسان دوسرے انسان کے لیے جب کام آتا ہے تو کئی اعتبار سے کام آتا ہے. آج جو ہم پڑھنے یا سننے جا رہے ہیں جو فضیلت، وہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس مال ناکافی ہے تو وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی سے مال طلب کرے. تو جب طلب کیا جاتا ہے کوئی مال تو اس کو قرض دیا جاتا ہے. آگے والے کو مال طلب کرنے کی بنیاد پر اس کے مقررہ وقت کے لیے قرض دیا جاتا ہے. تو یہ قرض شریعت اسلام نے اس کو عبادت شمار کیا. قرض دینے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے. قرض ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس سے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانے، ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی اور انسانیت کو باقی رکھنے کا ایک نظام ہے. یہ نظام، اس کی ایسا یہ بہترین انداز ہے کہ اس کی شریعت میں اتنی فضیلت آئی ہے. ہمارے پاس وقت مختصر ہے، 2 حدیثیں یا 3 حدیثیں میں آج سنا پاؤں آپ کو. پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، طبرانی اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا، کل قرض صدقہ، ہر قرض صدقہ ہے. ہر قرض بندے کے حق میں نیکی ہے. ہر قرض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیا جائے تو وہ عبادت ہے. دیکھیں، کسی بھی مذہب میں اس قدر ان چیزوں کی اہمیت نہیں بیان کی گئی ہے جتنی اہمیت شریعت اسلام نے ان چیزوں کی رکھی ہے.
معاشرے کی اور یا انسانوں کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ کسی کو کسی وقت مال کی ضرورت پڑاتی ہے، تو ایسے میں جب دوسرا بندہ اپنے بھائی کو جب پیسہ دیتا ہے بطور قرض واپس لینے کی نیت سے، لیکن اس کو بھی شریعت اسلام نے عبادت شمار کیا اور اس کے دینے اور لینے پر ثواب رکھا۔ دوسری حدیث امام طبرانی نے اور امام بہقی نے ہی اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی داخل ہوا جنت میں، دخل رجل الجنۃ، ایک آدمی جب جنت میں داخل ہوا، فرآ مکتوبا علی بابها، تو اس نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا دیکھا، الصدقۃ بعشر امثالها، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، اس کا ایک صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، والقرض ب18، لیکن قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ قرض کا ثواب صدقے کے ثواب کے مقابلے میں شریعت اسلام نے زیادہ بیان کیا۔ یہ حدیث جس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا، اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ یہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا آدمی نے دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے اور وہی قرض کا ثواب 18 گنا دیا جاتا ہے۔ تیسری حدیث مسند احمد کی جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، لمبی حدیث ہے، کل انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ اس میں بات جو بتانی ہے فضیلت کے طور پر وہ یہ کہ لہو بکل یوم صدقۃ قبل ان یحل الدین، کہ بندہ جب کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض دینے کے بعد سمجھ لیجئے کہ 1 لاکھ روپیہ قرض دیا ہے، 2 لاکھ قرض دیا ہے، 5 لاکھ قرض دیا ہے، 5000 قرض دیا ہے، 500 روپیہ قرض دیا ہے، 1 دن کے لیے دیا ہے، 1 مہینے کے لیے دیا ہے، 6 مہینے کے لیے دیا ہے، جتنی بھی رقم اس نے دی ہے، جس بھی مدت کے لیے دی ہے، اتنی مدت کے لیے اتنا پیسہ اس کے حق میں صدقہ شمار کیا جائے گا۔ یہ کتنی عظیم روایت، یہ کتنی عظیم فضیلت ہے کہ میں اپنے بھائی کی ضرورت پوری کروں، اس نے 10,000 مجھ سے مانگے، میں نے اس کو دیے، معاملہ یہ طے پایا کہ 1 مہینے کی اس کی ضرورت ہے، 1 مہینے تک وہ مجھے واپس لوٹائے گا، تو 1 مہینے تک مجھے میرے نامہ اعمال میں اس بات کا ثواب لکھا جائے گا کہ روزانہ 10,000 روپیہ خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ کتنی عظیم فضیلتیں ہیں جو شریعت اسلام نے بیان فرمائی۔ اب جو مجھے حقیقت میں آپ لوگوں کو جس بات کی طرف تنبیہ کرنی ہے وہ یہ کہ یہ قرض کا معاملہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ ہمارے سماج کے کچھ لوگوں نے اس کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا ہے، جو قرض لیتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرض کی وقت پر ادائیگی نہیں کرتے، جس کے سبب یہ ہوتا ہے کہ اس قدر عظیم عبادت جو اس قدر فضیلتوں سے بھری ہے، اس سے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو پیچھے ہٹنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنے اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے آپ کے ساتھ برا معاملہ یا برا کام یا پیسہ لے کر واپس نہیں دینے کی صورت میں آپ یہ حکم تمام معاشرے کے تمام لوگوں پر یا اپنے تمام مسلمان بھائیوں پر نہیں لگا سکتے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہے گا تو یہ اتنی عظیم عبادت اور اتنی فضیلتوں سے متحمل عبادت خاسر اور ایسے ہی رائے گاہ چلی جائے گی، یہ دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب تک قرض صرف قرض نہیں ہے پیسوں کا، قرض نام ہے ایک مسلمان کے کام آنے کا، قرض نام ہے اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنے کا، قرض نام ہے اپنے ساتھی کا تعاون کرنے کا، قرض اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے، قرض نام ہے بندے کو سود میں پڑھنے سے بچانے کا، قرض نام ہے معاشرے کو امن امان میں بدلنے کا۔ تو اس اہمیت کی خاطر ہم کو چاہیے کہ ایک آدمی نے ہمارے ساتھ غلط معاملہ کیا، قرض لے کر قرض کی ادائیگی وقت پر نہیں کیا، تو اس کا اثر اس تک محدود ہونا چاہیے، اس کا اثر معاشرے کے تمام لوگوں پر ہم لوگ عائد کرنے جائیں گے تو قرض دینا چھوڑ دیں گے، لوگ قرض لینا چھوڑ دیں گے، نتیجے میں یہ ہوگا کہ لوگ سود کی طرف آگے جائیں گے، اور جو سود کی جو شکلیں آج ہمارے سماج میں عام ہیں کہ ایک انگلی کے کلک پر ہم کو لون مل جاتا ہے، اور قرض سود کی بنیاد پر لے کر ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب یہ جنگ کا اعلان جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرض حسنہ نہیں ملنے کی بنیاد پر ایک ضرورت مند کو سود کی طرف جانا پڑتا ہے، تو سود کی طرف ڈھکیلنے کے لیے اس کو کس نے آگے بڑھایا؟
یہ ان لوگوں نے آگے بڑھایا جنہوں نے قرض کا دروازہ بند کر دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کو بہتر معاشرہ اور اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کے کام آیا جائے۔ قرض جب ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو تو قرض دینے کی یا قرض کی سبیلیں کھلے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرض کی فضیلت شریعت اسلام نے بہت بیان فرمائی ہے کہ جب تک ہمارا مال اس کے پاس رہے گا تب تک روزانہ ہم کو اتنا پیسہ، اتنا مال، اتنی مدت کے لیے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اپنے معاشرے کو اس سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔